السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کے سامنے ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع لے کر آیا ہوں۔ ایک ایسا موضوع جس پر بات کرنا آج کے دور میں بہت مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ اس میں بڑے بڑے لوگوں کے مفادات جڑے ہوئے ہیں، بڑی بڑی صنعتیں اس پر قائم ہیں، اور افسوس کے ساتھ بعض علماء کرام بھی اس میں ملوث ہو چکے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ربا یعنی سود، خاص طور پر نام نہاد اسلامی بینکاری کے بارے میں۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ جب حق بات کہنی ہے تو ڈر کیسا۔ تو آج میں بھی اس جذبے کے ساتھ آپ سب لوگوں کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، ربا کی حرمت قطعی ہے، زنی نہیں۔ بھائیو، اسلام میں دو اقسام ہیں، قطعی احکامات اور زنی احکامات۔ قطعی احکامات وہ احکامات ہیں جو واضح ہیں، جس میں کسی قسم کے اجتہاد کی گنجائش نہیں، اور زنی احکامات وہ احکامات ہیں جس میں کوئی ابہام ہو، وہاں اجتہاد ہو سکتا ہے۔ ربا کی حرمت قطعی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اور اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، کوئی ابہام نہیں ہے۔ آگے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ دوبارہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ کیا آپ نے سنا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ؟ قرآن میں کسی اور گناہ کے اوپر اتنی سخت وعید نہیں آئی، نہ شراب پر، نہ زنا پر، نہ چوری پر، صرف اور صرف ربا پر۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کا معاملہ لکھنے والے پر اور اس کے گواہوں پر۔ یہاں پر بھی اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو ربا کی حرمت قطعی ہے۔ دوسری بات، فتویٰ کب طلب کیا جاتا ہے، فتوے کا مطلب کیا ہے اور فتوے کا اصول کیا ہے؟ تو سمجھ لیجئے، فتویٰ ان معاملات کے اوپر طلب کیا جاتا ہے جہاں پر کوئی ابہام ہو۔ مثال کے طور پر بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں، قرآن اور حدیث میں اس کی ڈیٹیل نہیں ملتی، تو آپ اجتہاد کی طرف جائیں گے۔ کیا پاسپورٹ کے اوپر خواتین کی تصویر ہونی چاہیے یا نہیں، یہ ایک نیا مسئلہ ہے، تو آپ اجتہاد کی طرف جائیں گے۔ لیکن کیا نماز 5 بار پڑھنی ہے یا 6 بار، یہ قطعی ہے، یہاں پر فتویٰ نہیں چاہیے۔ کیا اللہ ایک ہے، یہ قطعی ہے، یہاں پر فتویٰ نہیں چاہیے۔ ربا حرام ہے، یہ قطعی ہے، یہاں پہ فتویٰ نہیں چاہیے۔ قرآن میں واضح اصول آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹاؤ، یعنی پہلے قرآن، پھر سنت، پھر اجماع اور قیاس۔ لیکن قرآن اور حدیث میں اگر کوئی واضح حکم آ جائے تو پھر اجتہاد کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ کیا آج کی اسلامی بینکنگ واقعی اسلامی ہے یا نہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ روایتی بینک میں اور نام نہاد اسلامی بینکنگ میں کیا فرق ہے۔ صرف 3 چیزوں کا فرق ہے۔ نمبر 1، اصطلاحات میں فرق ہے۔ انٹرسٹ کی جگہ منافع، لون کی جگہ مرابہ، مشارکت اور اجارہ جیسے الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، چند اضافی کاغذات، فرضی خرید و فروخت کی تجارت، حالانکہ اصل میں رقم کی تجارت ہو رہی ہوتی ہے۔ نمبر 3، شریعہ اسکالر کی منظوری، جو ان کاغذات کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ دراصل ان 3 چیزوں کے علاوہ ان دونوں بینکنگ سسٹم کے اندر ذرا برابر فرق نہیں ہے۔ نمبر 1، دونوں بینکنگ سسٹم ربا یعنی سود میں ملوث ہیں، جو کہ سورہ روم آیت نمبر 39 کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مالوں میں اضافہ ہو تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے دیتے ہو تو یہی لوگ اپنے اجر کو بڑھانے والے ہیں۔ آگے چلیے، دونوں بینکنگ سسٹم رقم میں تجارت کرتے ہیں، جو کہ اگین خلاف ورزی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 275 کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں نہیں اٹھیں گے مگر جیسے وہ شخص اٹھتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اس لیے کہ انہوں نے کہا تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔
نمبر 3، دونوں بینکنگ سسٹم حکومت، کمپنیوں اور امیروں کو سود قرضے پر دیتی ہے، جو کہ اگین قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو۔ یہ دونوں بینکنگ سسٹم کبر کو بینچ مارک بناتے ہیں۔ یہ خود انٹرسٹ ریٹ ہے۔ حرام چیزوں کو بنیاد بنا کر کیسے کوئی حلال کام کر سکتا ہے؟ قرآن میں اصحاب سبت کا ذکر ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر فرمایا ہے، جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع فرمایا تھا، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہ لوگ جمعے کو جال ڈال دیتے، ہفتے کو مچھلیاں پھنس جاتی، اتوار کو جال نکال لیتے، کہتے ہم نے تو ہفتے کو نہیں پکڑا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ پھر جب انہوں نے سرکشی کی اس چیز سے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو حکم الہی میں ہیلا بازی تباہی کا باعث ہے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا؟ امام احمد بن حنبل خلیفہ مامون نے جب قرآن مخلوق ہے کا عقیدہ مسلط کرنے کی کوشش کی، تو امام احمد بن حنبل نے اس کو انکار کیا۔ بہت سارے بڑے علماء نے اس کو مان لیا، جس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کو قید میں ڈال دیا گیا، ان کو کوڑے لگے، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، بہت ساری سختیاں انہوں نے برداشت کی، لیکن سچ کا دامن انہوں نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ آج وہ وقت کے امام ہیں اور خلیفہ، تاریخ کا ظالم ترین خلیفہ گزرا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ نے جب چیف قاضی بننے کی پیش رفت کی تو انہوں نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ کس وجہ سے انکار کیا؟ کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ حکومت انہیں غلط فیصلے کرنے پر مجبور کرے گی۔ انہوں نے یہ انکار کیا اور قید کی سختیاں برداشت کی۔ یہ تھے ہمارے اسلاف اور یہ تھے ایمان کی طاقت۔ ربا کی حرمت قطعی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ آج کے علماء اس کی پاسداری نہیں کر رہے۔ میں تمام علماء کے اوپر الزام نہیں لگا رہا، بہت سارے علماء مخلص بھی ہیں، لیکن در حقیقت مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا۔ جب ایک عالم خود شریعہ بورڈ کا ممبر ہو، اسی بینک سے موٹی تنخواہ لے رہا ہو، اسی بینک کے لیے فتویٰ لے کر ہو، اسی بینک میں اپنا سرمایہ لگایا ہو، تو کیا آپ لوگوں کو لگتا نہیں ہے کہ یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے؟ ہمارے 4 عظیم ائمہ کرام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ ان چاروں میں سے کسی نے بھی اپنے اختیار سے تجاوز نہیں کیا۔ اگر یہ 4 ائمہ کرام اتنے محتاط تھے تو آج کے علماء جن کا مقام ان سے کہیں کم ہے، وہ کیسے اتنی جرأت کر سکتے ہیں؟ آپ سب لوگوں کے سامنے پوپ کی مثال ہے۔ عیسائیت میں پوپ کیا کیا کرتے تھے؟ پیسوں کے بدلے معافی نامہ بیچتے تھے، کہتے تھے پیسے دو تمہارے گناہ معاف۔ یہ کرپشن تھی دین میں۔ تو آج کی صورتحال کیا ہے؟ رقم دو، کاغذات بناؤ، شریعہ اسکالر کی مہر لگاؤ، بس سب حلال۔ یہ کیسا دین ہے؟ تو میرا آپ سب لوگوں سے سوال ہے، کیا ہم واقعی مومن ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں اگر تم مومن ہو۔ یہ شرط اللہ تعالیٰ نے ایمان کو سود چھوڑنے سے مشروط کر دی ہے۔ تو ہماری اس معاشرے میں کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ نمبر 1، میری تمام علماء کرام سے اپیل ہے کہ دنیاوی مفادات سے بالاتر ہو کر سچ بولیں، کنفلکٹ آف انٹرسٹ سے بچیں اور امت کو گمراہ نہ کریں۔ میری عوام سے گزارش ہے کہ آنکھیں بند کر کے فتوے قبول نہ کریں، قرآن و حدیث خود پڑھیں، سوال کریں، تحقیق کریں، اور میری حکومت سے اپیل ہے کہ حقیقی اسلامی معاشی کا نظام کا قیام کریں، نہ کہ صرف نام کی تبدیلی۔ اور اگر آج ہم نہ جاگے تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ہمیں حق کو حق کی صورت میں دکھا اور اس کی پیروی کرنے والا بنا، اور باطل کو باطل کی صورت میں دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔